آج میری بات کو پلے باندھ لو، کل تمہارے کام آئے گی۔ اپنے گھروں میں آؤ، جلدی گھر آیا کرو، جلدی اپنے گھر کے کواڑ بند کیا کرو۔ 7 بجے دکانیں بند کر دو، مغرب کی نماز کے وقت دکانیں بند کر دو، عشاء کی نماز سے پہلے دکانیں بند کرو۔ اپنے بچوں میں گھر آ کے بیٹھ کے کھانا کھاؤ، پھر اپنے بچوں کو ساتھ لے کے خدا کے گھر کے اندر جاؤ۔ رب کعبہ کی قسم، نحوست کی بیماری بھی جائے گی، اندرونی بیماری بھی دے گی، جسم سے اندر نکل جائے گی۔ راتوں کو 12 بجے تک کھانا کھانا، اللہ اکبر۔ پھر میرے عزیزوں، جہاں بیٹھ کے کھائے وہیں سو گئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرے مبارک سے تشریف لائے، منبر پر آ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا، او میرے امتیو، اللہ اکبر، او لوگو، 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میرے سے لے لو۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ آؤ دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جو تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے۔ کون سی جنت؟ جس کا طول اور زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ جنت میں کیا ہوگا؟ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں، اچانک آپ کی آنکھ کھل گئی۔ جب آپ اٹھ کے بیٹھے، آپ کا خادم آپ کے پاس تھا۔ آپ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم کی طرف دیکھا، پھر جہاں سوئے ہوئے تھے فرش پر آرام فرما رہے تھے، وہ اتنی سی لکڑی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا۔ آپ اپنے خادم کو دیکھ کے ہنسنے لگ گئے، انگلی کا اشارہ فرمایا دیکھ لے، جتنا بڑا یہ لکڑی کا ٹکڑا، اللہ کی قسم جنت میں اتنی بھی لکڑی کوئی نہیں ہوگی۔ خادم حیران ہوا، کہنے لگا لگتا ہے ابھی خواب غفلت سے یعنی نیند سے بیدار ہوئے، لگتا ہے کچھ کہنا بھول گئے، بھلیکے میں آ گئے۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، کس بات پر بھلیکے میں آ گیا؟ کیا چیز میں بھول گیا؟ اللہ اکبر۔ خادم آپ کا نوکر، آپ کا غلام مسکرانے لگا، کہنے لگا میں نے تو اللہ کے نبی سے سنا تھا جنت کے اندر کھجور کے درخت ہوں گے، جنت کے اندر بیر کے درخت ہوں گے، جنت کے اندر فلانے پھلوں کے درخت ہوں گے۔ جب درخت لکڑی نہیں ہوگی تو پھل کہاں سے آئے گا؟ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، جنت میں درخت سونے کا ہوگا یا چاندی کا ہوگا؟ آپ کا خادم پریشان ہوا، کہنے لگا جنت کے اندر سونے چاندی کا درخت ہوا، ہائے ہائے، پھر یہ پھل کہاں سے آئے گا؟ سلیمان فارسی نے انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کیا۔ آپ نے فرمایا، جو اللہ لکڑی سے پھل نکال سکتا ہے وہ سونے کے درخت سے بھی پھل نکال کے دکھائے گا۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ زمین آسمان کی چوڑائی سے برابر اللہ اس سے بڑی جنت عطا فرمائے گا۔ کن کو؟ یوں بھی کہہ سکتے تھے نماز پڑھنے والوں کو، یوں بھی کہہ سکتے تھے روزہ رکھنے والوں کو، یوں بھی کہہ سکتے تھے مسجد کے اندر اللہ اللہ کر کے الکھنٹا گاڑنے والوں کو۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس۔ تنگی میں خرچ کرنے والے، اللہ اکبر، فراخی میں خرچ کرنے والے، اللہ کے راستے میں جب آواز لگ جائے دینے والے، اور وہ کون ہے؟ والکاظمین الغیظ، غصے پہ قابو پانے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کی باتوں پر غلطیوں پہ درگزر کرنے والے۔ اللہ اعلان کر رہا ہے، اللہ ٹائٹل دے رہا ہے، اللہ میڈل دے رہا ہے، اللہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اللہ یحب المحسنین۔ جو ایسا کام کرتا ہے اللہ جل شانہ اپنی نگاہوں میں بڑا پسندیدہ کر لیتا ہے۔ یہ نشانی بتلائی ایمان والے کی، تنگی میں خوشی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فاولئک هم الخاسرون۔ جو ایسا کرے گا ہمارے ویسے نہیں، نقصان پانے والوں میں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ
الغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. غیب پر ایمان لانے والوں کی نشانی کیا؟ نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں. یہ ایمان والوں کی سب سے بڑی نشانی ہے. آج میرے اندر میرے عزیزو ہمارے اندر یہ دو بیماریوں نے جنم لیا ہوا ہے. ایک میرے عزیزو خرچ کرتے کوئی نہیں، دوسری اللہ کی ناشکری پر زور دیا ہوا ہے. من قبل ان یاتی احدکم الموت، اور میرا بندہ جو اللہ نے تجھے عطا فرمایا موت سے پہلے پہلے کسی کام میں لگا دے، موت سے پہلے پہلے خرچ کر دے، ورنہ وہ وقت آئے گا فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب. جب موت تیرے سر پہ آ کے کھڑی ہو گئی کہ فاصدق واکن من الصالحین، الہی 2 دل دے دے، پروردگار عالم 4 دل دے دے، الہ العالمین میں سارے کا سادہ تیرے راستے میں صدقہ کر کے آ جاؤں گا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. جب وقت اجل آ جائے گا، جب موت کا کوڑا برسنے لگے گا، جب اسرائیل علیہ السلام سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا، اللہ اکبر، پھر جیب میں جو تیرا پیسہ پڑا اسے بھی ہاتھ ڈالنے کی، اسے بھی ہاتھ میں پکڑ کر کسی کو اللہ کے نام پر دینے کی جب اسرائیل علیہ السلام اجازت نہیں دے گا. آج مالک کائنات نے آپ کو مجھے موقع عطا فرما دیا. یقین جانو یہ ایسا امتحان ہے جس کے پرچے کو حل کرنے سے پہلے پروردگار عالم نے دوبارہ سارے کا سارا، جس کو حل کرنے سے پہلے پروردگار عالم نے سارے کا سارا آؤٹ کر دیا. اے میرا بندہ، قبر کے یہ سوال ہے، حشر کے یہ سوال ہے، میدان محشر کی پیشی میں تیرے سے یہ پوچھا جائے گا. دنیا کی زندگی اولاد آزمائش ہے، مال آزمائش ہے، حسن و جمال آزمائش ہے، پکے کچے مکان آزمائش ہے، ساگ روٹی اللہ اکبر مرغن غذائیں آزمائش ہے. اور بندے اتنا قدم رکھنا، اپنے آپ کو اتنا گھسانا، اپنے آپ کو دنیا کی زندگی میں، دنیا کی چمک دمک میں اپنے آپ کو اتنا پھنسانا کہ تجھے نکلتے ہوئے دشواری نہ ہو، اتنا نہ پھنسائی ہو کہ تجھے نکالنا مشکل ہو جائے. ایک وقت آئے گا تجھے نکلے گا نہیں، تجھے نکالا جائے گا، مار کے نکالا جائے گا، تڑپا کے نکالا جائے گا، پریشان کر کے نکالا جائے گا. میرے عزیزو اللہ اکبر، مجھے رات کو کچھ سوچنے کا، جب سفر میں ہوتا ہوں ڈرائیور کے ساتھ جاگتا ہوں، مجھے کچھ رات کو سوچنے کا موقع ملتا ہے. ایک دن میرے عزیزو مجھے پیشاب کی حاجت، میں باتھ روم میں جا کے بیٹھ گیا. اللہ اکبر. میرے عزیزو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، یقین جانو ہر جگہ اللہ کا دھیان نصیب ہوگا. میں نے کہا الہ العالمین، ایک تقریر کرتے کرتے مجھے 8-10 دن ہو گئے، اللہ کوئی اور میرے دل پہ اتار. یقین جانو اللہ جل شانہ نے علم کا دروازہ کھولا، اپنے نور کا دروازہ کھولا، پروردگار عالم نے اپنے خزانوں سے دروازہ کھولا کہ عبد الحنان میرے بندوں کو جا کے کہہ دینا اس پیسے سے اتنی یاری نہ لگانا. جب یہ اندر گھس گیا، رب اکبر کی قسم ہے، جب تک یہ تمہارا جسم نہیں پھڑوائے گا تمہارے اندر سے باہر نہیں آئے گا. اسے اپنی جیب میں رکھیو، اسے اپنے دل میں نہ لائیو، ورنہ 20 لاکھ روپیہ بائی پاس پہ لگیں گے کہ تیرے دل کو چیرا دیں گے تب باہر نکلیں گے. اسے تیرے گردوں میں جا کے بیٹھ جائے گا، تیرے جسم کے نازک اعضاء میں جا کے بیٹھ جائے گا، تیرے پھیپھڑوں میں جا کے بیٹھ جائے گا. اللہ اکبر. تیری تلی تیری جگر میں جا کے بیٹھے گا، تیرے مسحلے میں جا کے بیٹھے گا. جب تک خون کی ندیاں تیرے جسم سے نہیں نکلیں گی، رب اکبر کی قسم یہ پیسہ تیرے اندر سے باہر نہیں آئے گا.